حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ ایک نعت لکھنے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔